الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 تا 212 تک 5 آیات کو سمجھیں گے۔ گزشتہ آیات میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہیں، اور نمبر 2 جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں اور جہنم کی آگ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب آیت نمبر 208 میں حکم دیا جا رہا ہے کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسی میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے آیت کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہر شعبے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسان جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکام کو قبول نہیں کرے گا نا، اس وقت تک مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے ہمارے معاشرے کی وہ اکثریت جو اسلام پر چلنا چاہتی ہیں، انہوں نے بھی خود کو عبادات تک محدود کر دیا ہے، اور وہ دوسرے شعبہ جات میں دین اسلام سے رہنمائی لینا گوارا ہی نہیں کرتے۔ شادیاں اپنی مرضی کی، فوتگی اپنی مرضی کی، تجارت اپنی مرضی کی، اور دنیا داروں کی اکثریت یہ کہہ کر عبادات چھوڑ دیتی ہے کہ انسان کی اصل ذمہ داریاں تو حقوق و فرائض کی ادائیگیاں ہیں۔ بس دونوں طبقوں کو بنیادی بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، عبادات ہوں یا معاملات، کوئی بھی شعبہ ہو، سب کے احکام اس ایک ہستی خلاق عالم رب العالمین نے جاری فرمائے۔ وہ ہستی تمہیں حکم دے رہی ہے کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی اطاعت کو مکمل اور خالص اللہ کے لیے کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کے نقش قدم پر مت چلو، بلکہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم واضح دلائل آنے کے بعد بھی پھسل گئے نا، لڑکھڑا گئے، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی وہ اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، یعنی نافرمانی پر فوراً پکڑ کر سکتا ہے، لیکن فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ حکیم جو ہے
کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے مزید مہلت عطا کر دیتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں اور تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی جب انسان کے پاس واضح دلائل اور واضح تعلیمات آ چکی ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے، پھر بھی غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر کے نافرمانی کی جو روش اختیار کر رہے ہیں، تو کیا موت اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب موت آ گئی اور قیامت آ گئی پھر تو تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، تو ان تعلیمات پر عمل کرنے میں کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ موت کا؟ قیامت کا؟ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ ضرور سوچئے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ جب تم تمام امور کی فائلز یہ سمجھتے ہو کہ اسی اللہ کے پاس جمع ہوں گی اور وہی فیصلہ فرمائیں گے، تو اسی کو راضی کرنے کے لیے زندگی بسر کرتے چلے جاؤ نا۔ اگلی آیت دیکھیے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے ان کو کتنی واضح آیات عطا کی۔ گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا نا کہ اگر تم واضح دلائل آنے کے بعد بھی لڑکھڑا گئے تو جان لو اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں سابقہ امت مسلمہ کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے واضح آیات عطا کی تھی، انہوں نے بھی بے وفائی کی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی، تو ہم نے ان پر ذلت و مسکنت تھوپ دی۔ تو یہ صرف قانون انہی کے لیے نہیں ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے اللہ اپنا ایک قانون ذکر کر رہے ہیں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو کوئی بھی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، جو کوئی بھی اس نعمت کے آنے کے بعد، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور رہنمائی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جو کوئی بھی اس کو بدل ڈالے گا، خواہ وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ میں سے ہوں یا موجودہ امت مسلمہ امت محمدیہ میں سے ہوں، وہ سب کان کھول کر سن لیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی جو کوئی بھی یہ جرم کرے گا وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، اس کو گرفتار کر ہی لیا جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اس بات کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ پورے کے پورے دینی اسلام میں کیوں داخل نہیں ہوتے، کیوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات کی مخالفت اور اس رہنمائی سے انحراف کیا جاتا ہے، اس کو غیر سنجیدہ کیوں لیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے اس کی کیا وجہ بیان ہو رہی ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انکار کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو بس دنیا کی نعمتیں چاہیے، ذرائع سورسز کیسے ہی کیوں نہ اختیار کرنے پڑیں، دولت چاہیے، گاڑی چاہیے، کوٹھی چاہیے، خواہ سودی معاملہ کر کے ہی کیوں نہ حاصل کی جائے، خواہ رشوت اور دھوکہ دہی سے ہی کیوں نہ حاصل کر لی جائے۔ انہیں دنیا میں جنسی تسکین چاہیے، خواہ نکاح کے بغیر ہی کر لی جائے۔ لیکن مومن آدمی دنیا کی نعمتیں دین کے قوانین توڑ کر حاصل کرنا اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، اور کافر مزے لے لے کر عیاشی کرتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمانداروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جو قوانین کے اندر رہ کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے نہیں، اس کو کراس نہیں کرتے، تو یہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنے نفع و نقصان کا ہوش ہی نہیں ہے، اپنا فیوچر خراب کر رہے ہیں۔
اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک دنیاوی زندگی کے آخری جو 15-20 سال ہیں وہ اس کو فیوچر سمجھتے ہیں، جبکہ مومنین کے نزدیک فیوچر قیامت کا دن ہے، جس کو مومنین کبھی داؤ پر نہیں لگاتے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور تقوی اختیار کرنے والے ان کے اوپر ہوں گے قیامت والے دن۔ دنیا میں تو متقی آدمی کتنا ہی لو لیول پر زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کا مستقبل روشن ہے۔ وہ قیامت والے دن بڑے اونچے محلات اور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور نرے دنیا پرست جن کے آج بڑے ٹھاٹ باٹ نظر آتے ہیں، ذلت کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ ایسے بھیانک انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ بے حساب رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ یعنی کسی کے پاس رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہے۔ رزق تو اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ قارون کو نہیں عطا کیا، فرعون کو عطا نہیں کیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ لوگ تھے؟ یاد رکھیے، رزق کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کا معیار نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور رزق حلال میں کشادگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔